پیارے بزرگوں، دوستوں، قافلہ علم و ادب و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، ہمارا آج عشرہ اخیرہ رمضان المبارک کا یہ جمعہ جو کہ آج انگریزی کی کیا تاریخ ہے؟ 13 مارچ 2026 بمطابق 23 رمضان المبارک 1447 ہجری بعض دوستوں کی رائے میں شاید یہ آخری جمعہ بھی ہو، جو اللہ تعالیٰ کو پھر اللہ کی منشا، اگر 29 کا چاند ہوا تو پھر میرا خیال یہ آخری جمعہ ہے، اور اللہ کرے 30 روزے پورے ہو جائیں، ایک جمعہ ہمیں رمضان المبارک کا اور نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال ہر دو صورتوں میں یہ جو رمضان المبارک کا عشرہ اخیرہ ہے، اس کے بڑے فضائل اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور جیسا کہ موضوع ہمارا چل رہا ہے صراط مستقیم، اور صراط مستقیم جو ہم نے ابھی تک رزلٹ نکالا ہے اور یہ نچوڑ ہے تمام محدثین کرام اور مفسرین کرام کی نظر میں، کہ یہ سب کا سب محبت رسول اور عشق رسول ہے۔ صراط مستقیم کہتے ہی اسے ہیں جو عشق رسول اور محبت رسول میں ہوئے، اس کے علاوہ صراط مستقیم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں عطا فرمائی ہیں، اور ان کو لیلۃ القدر فرمایا گیا۔ اور قرآن پاک میں اس کی شان یہ بیان فرمائی کہ ہم نے اس قدر والی رات میں اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن بھی تو درس عشق مصطفیٰ ہے، قرآن بھی ذکر عشق مصطفیٰ ہے، قرآن بھی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آغاز قرآن الف لام میم سے ہے۔ الف لام میم کیا معنی ہے؟ الف کیا معنی ہے؟ الف کا کم و بیش 45,000 سے زائد ترجمے ہو چکے ہیں، ہزارہا تفسیریں مفسرین نے بیان کی ہیں، محدثین نے نچوڑ نکالا ہے کہ الف اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ لام کیا معنی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا ترجمہ ہے؟ جی اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ میم کیا معنی ہے؟ یارو سوچنے کی بات ہے کہ حرف 3 ہیں، الف لام میم، ان کا معنی ہی نہیں ہم جانتے۔
صحابہ کرام سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے بات ہی ختم کر دی. انہوں نے فرمایا بھی اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہاں وہ تو جانے گا جس کو میرے رسول علیہ السلام نے بتایا ہوگا. محدثین جناب آپ نے بڑی بڑی احادیث وہ نوٹ فرمائی ہیں، ترجمہ کیا ہے ان کا، اور ان پر بڑے بڑے مسائل فقہیہ نچوڑ فرمائے ہیں. اے فقہا، آپ نے اصول زندگی مرتب فرمائے ہیں قرآن سے. اے مفسرین، آپ نے بڑی بڑی تفسیریں فرمائی ہیں قرآن کی. بتائیں تو صحیح الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ وہ بھی سر نیچا کر کے عرض کرتے ہیں اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. صرف کے بڑے بڑے امام گزرے، نحو کے بڑے بڑے امام گزرے، فلسفہ کے بڑے بڑے امام گزرے، منطق کے بڑے بڑے امام گزرے. جناب آپ بتائیں، کہا ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور یہ قرآن کون کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب پہ جو نازل کیا ہے، یہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور وحی بھی آتی رہی، اور وہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے رہے. بعض عشق والوں نے جبرائیل کی بارگاہ میں عرض کی، یا جبرائیل آپ بتا دیں، آپ جو لے کے آتے رہے ہیں الف لام میم، آپ کو تو پتا ہوگا نا. تو جبرائیل علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں کہ سنو، مجھے بھی نہیں پتا الف لام میم کا معنی کیا ہے. اور فرمایا کہ میں نے کوشش کی اللہ کی بارگاہ میں تو نہیں، پر مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کہ یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے. اور یہ کب؟ جب جبریل عرض کرتے ہیں الف، جواب میں میرے آقا فرماتے ہیں علم تو، اے جبریل میں جانتا ہوں کہ الف کا مطلب کیا ہے. جبریل عرض کرتے ہیں لام، میرے آقا نے فرمایا فہم تو، میں سمجھ گیا. جبریل نے عرض کیا میم، میرے آقا نے فرمایا جبریل میں جان رہا ہوں میرا اللہ کیا فرما رہا ہے. اس وقت جبریل محو حیرت میں ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں تو عرش الہی سے لا رہا ہوں اور نہیں سمجھ رہا کہ الف کسے کہتے ہیں، لام کسے کہتے ہیں، میم کسے کہتے ہیں. ابھی تو لا رہا ہوں اور ابھی بتایا ہی ہے مصطفیٰ کو، تو مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں پہچانتا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت شان مصطفیٰ زندہ باد. دوستو، جب جبرائیل وہی لے کے آنے والے جب اللہ سے یہ قرآن لے کے آ رہے ہیں اور الف لام میم کا معنی نہیں جانتے اور مصطفیٰ جان رہے، تو عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے صرف اس کا مطلب محبوب کو ہی بتایا ہے. مولا صحابہ کو حضور نے بتایا نہیں بتایا،
محدثین جانتے ہیں نہیں جانتے، مفسرین نہیں جانتے، ائمہ مجتہدین نہیں جانتے، علماء نقباء نجباء فصحاء نہیں جانتے، عقلاء نہیں جانتے، علماء نہیں جانتے۔ مولا کم از کم جبریل کو تو بتا دیتا کہ الف لام میم کا یہ معنی ہے، میرے محبوب کو بتا دے، تو نے تو بتایا نہیں، اور مصطفیٰ جان رہے ہیں اور جبریل کو پتا نہیں۔ جب جبریل نے کوشش کی کہ آقا مجھے بھی بتائیے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کو تو یا جبرائیل، اور جبرائیل خاموش ہو جا، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز و نیاز کی باتیں۔ یا اللہ یہ راز و نیاز تو اپنے محبوب کو بتا رہا ہے، ان سے کر رہا ہے، جبریل کو شامل کر لیتا۔ فرمایا میں عالم الغیب و شہادہ ہوں، جانتا ہوں قیامت کے قریب مختلف فرقے ہوں گے، فتنے ہوں گے، اور میرے محبوب کے علم غیب پہ اعتراض جب کریں گے، ان لوگوں کو ہدایت کے لیے میں نے صرف اور صرف اپنے محبوب کو الف لام میم کا معنی بتایا، جبرائیل کو بھی نہیں بتایا، اور کائنات میں اور کسی کو نہیں بتایا، تاکہ لوگوں کو میرے محبوب کے علم غیب کی دلیل محسوس ہو جائے کہ یہ الف لام میم یہ تو صرف اور صرف مصطفیٰ جانتے ہیں اور کوئی جان ہی نہیں رہا، اور بڑے بڑے عالموں کو نہیں بتایا، بڑے بڑے محدثوں کو نہیں بتایا۔ شاید کسی کے دماغ میں یہ فطور پیدا ہو جائے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا محدث ہوں، بہت بڑا مفسر ہوں۔ جب وہ سوچے گا میری محدثیت کدھر گئی، میری مفسریت کدھر گئی، میری علمیت کدھر گئی، میں کتنا بڑا بھی عالم ہو کر کے میں تو الف کا معنی ہی نہیں جانتا، میں تو لام کا معنی ہی نہیں جانتا، میں تو میم کا معنی ہی نہیں جانتا۔ تاکہ وہ الف لام میم کی حقیقت کو جاننے کے لیے میرے مصطفیٰ کے در کا محتاج ہو جائے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میری علمیت مصطفیٰ کے آگے یہ ہے کہ میں تو الف کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں، لام کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں، اور میم کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں، تو پورے قرآن کی حقیقت کا عالم کیا ہوگا، پورے قرآن کی تفسیر کا عالم کیا ہوگا، پورے قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کائنات و ما فیہا کا علم رکھا ہے، اس علم کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے اللہ نے الف لام میم کا مطلب محبوب کو بتا دیا کہ لوگوں اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ، پھر میرا مصطفیٰ دیکھے گا کہ تم کتنے اہل ہو، تمہاری اہلیت کے مطابق تمہیں وہ علم عطا کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تمہیں دے دیں گے، جتنا تمہارا ظرف ہوگا، جتنی تمہاری کیپیسٹی ہوگی، جتنے تمہارا ادراک ہوگا، جتنا تمہارے اندر جو ہے وہ جذب کرنے کی صلاحیت ہوگی، اتنا ہی میرا محبوب تمہیں نواز دے گا۔ اس لیے الف لام میم کا معنی فقط محبوب کو بتا دیا، جبرائیل کو بھی نہ بتایا۔ یا اللہ کائنات کو تو نے کسی کو نہیں بتایا، جبریل کو تو بتا دیتا۔ فرمایا ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی تمہیں کہ میں نے دلیل علم غیب مصطفیٰ کے لیے صرف الف لام میم کا علم محبوب کو دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا، اور جبریل کو تم کہتے ہو کیوں نہیں دیا، چلو جبریل کو ہی دے دیتے۔ تو سنو، کچھ بدبختوں نے کہنا تھا کہ مصطفیٰ قرآن لینے کے لیے جبرائیل کے محتاج تھے، قرآن لینے کے لیے
جبرائیل کے محتاج تھے، اور کچھ ایسے بھی بدبخت آ جائیں گے محتاج سے اوپر استاد بھی بنا دیں گے کہ مصطفیٰ کے جبرائیل استاد تھے، تو میں نے الف لام میم بھیجا تو جبریل کے ذریعے، لیکن اس کا علم جو ہے محبوب کو پہلے ہی عطا کر دیا، اور جبریل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سائل بنا دیا، تاکہ جب لوگ دیکھیں گے الف لام میم کا علم سیکھنے کے لیے جبرائیل بھی محتاج مصطفیٰ ہے، تو لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ جبریل کا کام صرف وحی کا لانا تھا، مصطفیٰ کو پڑھانا جبریل کا کام نہیں تھا۔ جبرائیل مصطفیٰ کی بارگاہ میں دربار تو بن کے حاضر ہوتے تھے، استاد بن کے کبھی حاضر نہیں۔ اس لیے فرمایا الف لام میم، صرف اور صرف اس کی حقیقت جو ہے وہ میرے مصطفیٰ جانتے ہیں اور کوئی نہیں۔ تو دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو در مصطفیٰ کا محتاج بنا دیا، اور اس لیے میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی کہ اگر علم کو، قرآن کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے بارگاہ علی میں آ جاؤ۔ جب بارگاہ علی میں آؤ گے پھر دیکھنا شہر علم تمہارا ہو جائے گا۔ اگر تم دروازہ علی کو چھوڑ دو گے، در علی کو چھوڑ دو گے، تو تمہیں علم کی ایک بوند بھی عطا نہیں کی جائے گی، تو وہ علم تمہارے لیے وبال بن جائے گا، وہ علم اللہ رسول کا انعام نہیں ہوگا، رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں بارگاہ مصطفیٰ کا غلام بنائے اور اہل بیت کا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔